اور عزیز طلباء و طالبات، میں اپنے لیے یہ اعزاز محسوس کرتا ہوں کہ میں آج اپنی اس مادری علمی میں جہاں سے میں نے انٹر اور گریجویشن کی، وہاں پہ اب ایک مقرر کے طور پہ مخاطب ہوں۔ میں اس موقع پر ابتدائی قابل قدر اساتذہ اکرام جو ان میں سے حیات ہیں ان کو خراج تحسین، اور جو وفات پا چکے ہیں ان کو خراج عقیدت پیش کرتا ہوں۔ پروفیسر وقار ملک صاحب، حاجی اجمل صاحب، عبدالامین ناز صاحب، مشتاق خان صاحب، ضیاء اللہ ضیاء صاحب، ضیاء الاسلام صاحب، اختر اقبال مشہدی صاحب، لطیف ایوان صاحب، اور شاید جو نام میں نہیں لے سکا اس کے لیے میں عزیز قریشی صاحب، پروفیسر عزیز صاحب فزکس پڑھاتے تھے، محمود صاحب، ان سب کو ان سب کے پڑھانے کی وجہ سے میرے سامنے ہمارے یونیورسٹی کے اور کالج کے بیچ کے کچھ لوگ یہاں تشریف فرمائے۔ ہم سب یہاں پہ جس پوزیشن میں ہیں، ہم سب ان اساتذہ جو اس سے پہلے ہماری تعلیم میں اساتذہ رہے ان کی بدولت یہاں پر موجود ہیں۔ مجھ سے پہلے ڈاکٹر طارق صاحب نے، پروفیسر صاحبہ نے اور خود اسٹیٹ سیکرٹری صاحب نے انتہائی عقائد کے ساتھ اس موضوع کے حوالے سے اور کشمیر کے تاریخی پس منظر کے حوالے سے، قضیہ کشمیر کے حوالے سے گفتگو کی۔ میں طارق صاحب کی بات سے اس کا آغاز کروں گا۔ میں ہسٹوریکل جو بیک گراؤنڈ ہے کشمیر کنفلکٹ کا اس کی طرف نہیں جاؤں گا، صرف ریسنٹ جو ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں اس پہ بات کروں گا۔ طارق صاحب نے درست نشاندہی کی کہ ہمارا مواد یوٹیوب یا ہمارا مواد جو میڈیا ہے اس میں موجود نہیں ہے۔ اس کی بنیادی جو ریزن ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے ریسرچ کی طرف فوکس نہیں کیا۔ یہ جو کشمیر پالیسی ریسرچ انسٹیٹیوٹ بنانے کا جو بنیادی مقصد تھا، وہ بنیادی مقصد یہی ہے کہ ہم ریسرچ کے کلچر کو پروموٹ کریں۔ دنیا میں ریسرچ آرٹیکلز پڑھے جاتے ہیں، اور یوٹیوب پہ بھی اگر کوئی ڈاکومنٹری یا سیمینار کی رپورٹ وہاں پہ بنتی ہے تو وہ ریسرچ بیسڈ ہوتی ہے۔ دنیا سلوگننگ پہ بلیو نہیں کرتی، اور سلوگننگ کا کوئی ریفرنس بھی نہیں ہوتا کسی جگہ پہ، کسی رپورٹ میں، کسی دنیا کی کسی ریفرنس میں ان باتوں کا جن کا کوئی حوالہ نہ ہو ان کو کوئی ویلیو نہیں دی جاتی۔ تو یہ بیسکلی کشمیر پالیسی ریسرچ انسٹیٹیوٹ بنانے کا مقصد بھی یہی ہے۔ اور ابھی میں دیکھ رہا تھا کہ ہمارے لوگ یہاں پہ حاضری لے رہے تھے، 200 لوگوں نے حاضری کی، اور اس میں سے صرف 4 لوگوں کے ہی میل ہیں۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ہم یہ جو آج کی جدید دور کی کا جو میڈیا ہے، یہ جو جدید دور کی ضرورت ہے، اس کے مطابق ہم کس قدر اپنے آپ کو ڈال رہے ہیں۔ دیکھیں، قضیہ کشمیر کی جب ہم بات کرتے ہیں، وہ چاہے کسی آئیڈیالوجی سے بلیو کرتا ہو، وہ پرو پاکستان ہو، پرو انڈیپینڈنٹ کشمیر ہو، کسی بھی آئیڈیالوجی سے تعلق رکھتا ہو، وہ کشمیر کو اپنا مقدمہ سمجھتا ہے۔ اور بدقسمتی یہ ہے کہ ہم جو مقدمے کے بنیادی فریق ہیں، ہم مطالبہ اور دعویٰ دنیا کے دیگر ممالک سے یا دیگر فریقوں سے تو کرتے ہیں، یونائٹڈ نیشن سے کرتے ہیں، باقی آرگنائزیشن سے مطالبہ کرتے ہیں کہ آپ کشمیر کے بارے میں یہ کریں۔ ہم خود کچھ نہیں کرنا چاہتے۔ جب تک ہم خود نہیں کریں گے اس وقت تک دنیا میں کوئی بھی آرگنائزیشن ہوگی، کوئی بھی ملک ہوگا، وہ اپنی ضرورت کے مطابق چیزیں کرے گا، ہماری ضرورت کے مطابق نہیں کرے گا۔ اگر ہم نے اپنی ضرورت کے مطابق اپنے کیس کو پروموٹ کرنا ہے، اور اگر ہمارا دعویٰ کشمیریت کا ہے، ہمارا دعویٰ کشمیری ہونے کا ہے، اور ہم اس پہ بلیو بھی کرتے ہیں، تو ہمیں اس سائٹ پہ محنت کرنی ہوگی، ریسرچ والی سائٹ پہ ہمیں کام کرنا ہوگا۔ سوشل میڈیا دنیا میں
ایک ضرورت بھی بن چکی ہے، اور دنیا میں رائے عامہ کو اس وقت سب سے زیادہ جو چیز افیکٹ کرتی ہے وہ سوشل میڈیا ہے۔ اب سوشل میڈیا کے ٹولز میں ہم کشمیر کے کیس کو ود ریفرنسز پراپر طریقے سے پروجیکٹ کر کے دنیا کی توجہ مبذول کروا سکتے ہیں۔ تو یہ ایک بنیادی فرق ہے جس کو دور کرنا ضروری ہے، اور آج ہمارا یہاں سیمینار کرنا، کل انشاءاللہ ہمارا ٹیچنگ فیکلٹی کے ساتھ گرلز ہائر سیکنڈری اسکول سیلی سرکار میں ہے، پرسوں علی پروان اسکول میں ہے، پھر یونیورسٹی آزاد کشمیر میں ہے۔ تو یہ بنیادی پرپز ہی اس کا یہی ہے کہ ہم سارے مل کے آپ کی صلاحیتوں سے ہم استفادہ حاصل کریں۔ ہمارے دور کے جو لوگ موجود ہیں وہ شاید سوشل میڈیا میں اتنے ایکٹیو نہیں ہیں، یا سوشل میڈیا سے اتنے اس کی ایکسپرٹیز نہیں رکھتے جتنے آپ لوگ رکھتے ہیں۔ تو آپ اس ٹول کو کشمیر کاز کی پروجیکشن کے لیے ہندوستان جو ہیومن رائٹس وائلیشن انڈین آکوپائڈ جموں کشمیر میں کر رہا ہے اس کو پروجیکٹ کرنے کے لیے اس ٹول کو استعمال کریں۔ جب اس ٹول کو استعمال کریں گے تو دنیا میں رائے عامہ بدلتی بھی ہے اور بنتی بھی ہے۔ ابھی جو کچھ لوگوں نے G20 کے حوالے سے جو ہماری آرگنائزیشن کچھ آرگنائزیشنس نے پروٹیسٹ کیا، مختلف ای میلز کی ریزولیشنز جمع کروائیں، تو اس پر جو یونائٹڈ نیشن کا رپورٹر آن مائنارٹی ایشوز ہے اس نے باقاعدہ ایک لیٹر جاری کیا۔ اس نے کہا کہ اقوام متحدہ کشمیر جو ہے وہ ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ہے، اور ہندوستان جو ہے وہ G20 جو کانفرنس بنیادی طور پہ اس لیے منعقد، اس کا ایک جو سیشن ہے وہ انڈین آکوپائڈ جموں کشمیر میں اس لیے منعقد کرنا چاہتا ہے تاکہ دنیا کو وہ دنیا کی آنکھوں میں دھول جھونک سکے کہ کشمیر میں امن ہے، اور کشمیر جو ہے وہ کشمیری ہندوستان کے ساتھ مرچر پر خوش ہے۔ تو یہ اس قلم کی طاقت کا، اس تحقیق کی طاقت کا، اور رائٹ فون پہ بات پہنچانے کا اثر ہے، جس پہ بہت ساری اس پہ ڈیولپمنٹس ماضی میں بھی ہوئی۔ اگر آپ یونائٹڈ نیشن ہیومن رائٹس کونسل کی 2 رپورٹس 2018 اور 2019 کی رپورٹس اٹھا کے دیکھیں تو وہ رپورٹس بیس تھی جموں کشمیر کولیشن فار سول سوسائٹی کی، جو انڈین آکوپائڈ کشمیر میں کام کرتی ہے، اس کے ورک کی۔ لیکن ہم نے آزاد کشمیر میں کیا چیز اس طرح کی رپورٹس پروڈیوس ہم کر سکے، نہیں کر سکے۔ اس کمی کو ہم سب نے مل جل کے دور کرنا ہے۔ جہاں تک G20 کے اجلاس کا تعلق ہے، اور G20 کا ایک سیشن ہندوستان نے جان بوجھ کے جو ٹورزم پہ ورکنگ گروپ ہے G20 اس کی میٹنگ سری نگر میں رکھی، یوتھ کی میٹنگ جو ہے وہ اس نے لداخ میں رکھی۔ 2 طرح کے میسیجز وہ دنیا میں دینا چاہتا تھا۔ ایک میسیج ہندوستان یہ دینا چاہتا ہے کہ کشمیر جو ہے وہ اس میں امن ہے، اور کشمیری جو ہے وہ ہندوستان کے ساتھ 5 اگست 2019 کے بعد ہندوستان کے ساتھ مرجر پر خوش ہے۔ دوسرا میسیج وہ G20 میں موجود ان پاورفل کنٹریز کو جو یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کونسل کی پرماننٹ ممبر بھی ہیں، ان کو یہ دینا چاہتا ہے کہ کشمیر ڈسپیوٹ اب ڈسپیوٹ نہیں رہا، کشمیر کنفلکٹ اب کنفلکٹ نہیں رہا، بلکہ کشمیر جو ہے وہ ہندوستان کا باقاعدہ سے حصہ بن چکا ہے۔ اب اس جو G20 کی یہ جو میٹنگ ہے اس حوالے سے ہمارا جو کردار ہے، یا کشمیریوں کا کردار، کشمیری ڈائسپورا کا، آزاد کشمیر میں رہنے والے لوگوں کا، ہم نے دنیا کو یہ باور کروانا ہے کہ کشمیر ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ہے، کشمیر جو ہے وہ کسی بھی طرح ہندوستان کا حصہ نہیں ہے، چونکہ یونائٹڈ نیشن کی جو ریزولیشنز ہیں، اور درست رہنمائی کی میڈم نے کہ 5 جنوری 1949 کی اور 13 اگست 1948 کی جو 2 ریزولیشن ہیں، وہ صرف ریزولیشنز نہیں ہیں یونائٹڈ نیشن کمیشن فار انڈیا اینڈ پاکستان کی۔ اگر آپ وہ ریزولیشنز کے ٹیکسٹ کو پڑھیں تو اس پہ لکھا ہوا ہے کہ بہت کنٹریز آر ایگری، وہ ایک معاہدے کی حیثیت بھی رکھتے ہیں، اور وہ انٹرنیشنل لا کے مطابق ایک ایگریمنٹ ہے جو 2 ممالک کے درمیان یونائٹڈ نیشن کمیشن فار انڈیا اینڈ پاکستان کے فورم پہ ہوا، اور دونوں ریزولیشنز یہ کہتی ہیں کہ کشمیر کا جو فیوچر ہے اس کا جو ڈیسیژن ہے وہ کشمیریوں کے رائٹ ٹو سیلف ڈٹرمینیشن سے اور کشمیریوں کی مرضی سے ہوگا۔ دوسرا، ہم نے دنیا کو جو ممالک اس G20 میں شامل ہیں اور یورپی یونین اس میں شامل ہے، یہ سارے لوگ دنیا بھر میں انسانی آزادیوں کا اور انسانی حقوق کا اپنے آپ کو چیمپئن سمجھتے ہیں۔
ہم نے ان کے لوگوں کی توجہ اس طرح مبذول کروانی ہے کہ کشمیر میں کس طرح گراس ہیومن رائٹس وائلیشن ہو رہی ہے. اگر کشمیر میں امن ہوتا تو کشمیر میں 9 لاکھ فوج کی ایک 7 سویلین پر ایک فوجی کی کوئی ضرورت نہیں تھی. کشمیر میں امن نہیں ہے، اس کی وجہ سے ہندوستان نے 9 لاکھ سے زائد وہاں پہ فوج تعینات کی ہے. تو یہ جو کشمیر میں ہیومن رائٹ وائلیشن کا جو ریکارڈ ہے وہ ہم نے دنیا کے مختلف جو فورم ہیں ان تک تھرو ای میل اور سوشل میڈیا پہنچانا ہے. تیسری جو چونکہ ہندوستان ہمیشہ سے یہ کلیم کرتا رہا کہ کشمیر جو ہے وہ ہندوستان اور پاکستان کے بیچ میں بائی لیٹرل ایشو بن چکا ہے آفٹر شملہ ایگریمنٹ، جبکہ یونائٹڈ نیشن کا جو چارٹر ہے اس کا آرٹیکل 103 کلیئرلی کہتا ہے کہ کوئی بھی جو بائی لیٹرل ایگریمنٹ ہے وہ کسی انٹرنیشنل ایگریمنٹ پر یونائٹڈ نیشن کے چارٹر پر وہ حاوی نہیں ہو سکتا. اور جو رائٹ ٹو سیلف ڈٹرمینیشن کا رائٹ ہے وہ انٹرنیشنل جو کوویننٹ ہے دونوں، انٹرنیشنل کوویننٹ آن سول اینڈ پولیٹیکل رائٹس اور انٹرنیشنل کوویننٹ آن اکانومک سوشل اینڈ کلچرل رائٹس، ان کا کامن آرٹیکل 1 ہے اور انٹرنیشنل لا میں اس کو یوز کوجن کی حیثیت حاصل ہے. ایسا قانون، ایسا حق جس کے علاوہ باقی سارے حق بےمانی ہو جاتے ہیں. اگر آپ رائٹ ٹو سیلف ڈٹرمینیشن نہیں دیتے تو آپ کا رائٹ ٹو لائف، آپ کا رائٹ ٹو پراپرٹی، رائٹ ٹو آنر، رائٹ ٹو ایجوکیشن، یہ سارے بےمانی ہو جاتے ہیں. مادر آف آل رائٹس جو ہے وہ رائٹ ٹو سیلف ڈٹرمینیشن ہے. تو اس لیے جو ہندوستان کا جو بائی لیٹرلزم کا جو دنیا میں وہ پرچار کرتا رہا یا اس نے اپنی اس پروڈکٹ کو سیل کیا، اس کو بھی کاؤنٹر کرنا ہماری ذمہ داری بنتی ہے. اب پھر جب ہم کشمیر کے قضیے کو دیکھتے ہیں، کشمیر کے تنازع کو دیکھتے ہیں، تو کشمیر کا تنازع آج بھی یونائٹڈ نیشن کے ایجنڈا میں موجود ہے. آپ مظفر آباد میں دیکھ رہے ہیں، یہاں پہ یونائٹڈ نیشن ملٹری آبزرور گروپ فار انڈیا اینڈ پاکستان یہاں پہ موجود ہے. سری نگر میں وہ موجود ہے، گلگت میں وہ موجود ہے. اگر یہ تنازع نہیں ہے تو ملٹری آبزرور گروپ فار انڈیا اینڈ پاکستان جو یونائٹڈ نیشن نے ڈپیوٹ کیا ہے اس کی یہاں پہ یا آکوپائڈ کشمیر میں یا گلگت میں رہنے کی کوئی جوازیت نہیں ہے. یہ طے بھی موجود ہے کہ جو یہ کنٹرول لائن پرماننٹ جو بارڈر نہیں ہے بلکہ یہ عارضی انتظام ہے اور اس کی وائلیشن کو یونائٹڈ نیشن ملٹری آبزرور گروپ فار انڈیا اینڈ پاکستان نے اس کو مانیٹر کرنا ہے. اور پھر جو کشمیر کا جب آپ کشمیر کے کیس کو دیکھتے ہیں تو یہ کیس انٹرنیشنل آرمڈ کنفلکٹ کے بین الاقوامی جو تنازع ہے اس کے زمرے میں آتا ہے. اور یہ اس میں دنیا کا جو انسانی حقوق کے ساتھ ایک انٹرنیشنل ہیومنٹیرین لا ہے وہ بھی اپلیکیبل ہوتا ہے اور جنیوا کنونشن اپلیکیبل ہوتے ہیں جو کلیئرلی کہتے ہیں کہ اگر کسی آکوپائڈ ٹیریٹری میں ریزسٹنس بالکل بھی نہ ہو تب بھی وہ آکوپائڈ ٹیریٹری میں جو کنفلکٹ اس کو آکوپائڈ ٹیریٹری کو کنفلکٹ زدہ یا وہ علاقہ شمار کیا جائے گا جہاں پہ تنازع چل رہا ہے. اور اسی حوالے سے انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس نے جو وال کیس تھا پیلسٹائن وال کیس اس میں جو ایڈوائزری اوپینین دی تو انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس نے یہ کہا کہ کسی بھی ملک کوئی بھی ملک اگر دوسرے ملک کے کسی حصے پر قبضہ کر لیتا ہے تو اس کو سوورنٹی کسی صورت میں حاصل نہیں ہو سکتی. جتنی پرولانگ آکوپیشن ہو، جتنے عرصے سے اس نے آکوپائڈ کیا ہو، اور پرولانگ آکوپیشن جو ہو کسی بھی ملک کو یہ رائٹ نہیں دیتی کہ اس کے بعد اس کو اپنا حصہ کلیم کرے. تو یہ کشمیر کی جو صورتحال ہے اس میں جو انٹرنیشنل لا ہے وہ بھی اور جو دنیا کے سارے باقی قوانین اور ایگریمنٹس وہ یہ سپورٹ کرتے ہیں. آپ پاکستان اور ہندوستان کے درمیان جو بھی بائی لیٹرل ایگریمنٹ ہوئے اپ ٹو جو جنرل مشرف دور میں جو پیس پروسیس ہوا اس میں بھی یہ کہا گیا کہ جو پاکستان اور ہندوستان کے درمیان تنازعات ہیں انکلوڈنگ کشمیر اس کو مذاکرات کے ذریعے بات چیت کے ذریعے طے کیا جائے گا. اٹ مینس کہ کوئی کنفلکٹ تھا تب اس کو ڈسکس کیا، اگر وہ کنفلکٹ ہی نہیں تھا کشمیر کا تو اس کو بائی لیٹرل ایگریمنٹ میں یا کسی انٹرنیشنل ایگریمنٹ میں اس کا ذکر کرنے کی کوئی جوازیت نہیں تھی. اب میں چونکہ یہ جو G20 کی جو کانفرنس ہے یہ صرف آج کے موضوع کی حد تک نہیں ہے بلکہ اس کمپین کو ہم نے آگے لے کے چلنا ہے. اور ہمارے پاس جو سب سے مؤثر آج آپ کے پاس ٹول موجود ہے اس میں ایک تو یہ جو ہم آپ سے بیسکلی جو ای میل ہم آپ سے لے رہے تھے اس کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ جو بھی ڈیٹا اس حوالے سے ہمارے پاس اویلیبل ہے کشمیر کے اس کیس کے حوالے سے وہ ڈیٹا ہم آپ کو ای میل کر سکیں تاکہ آپ مختلف فورم پہ جو میڈیم آپ یوز کر سکتے ہیں
آپ سوشل میڈیا کا کوئی میڈیم یوز کر سکتے ہیں. آپ ای میل, اگر آپ کسی کنسرن کو جیسے ایم پیز ہیں, یونائٹڈ نیشن کے مختلف ٹریٹی باڈیز ہیں, یونائٹڈ نیشن کے مختلف میکینزم ہیں, ان تک آپ اپنے کیس کو پہنچا سکیں. وہ ڈیٹا اور وہ جو جس جگہ تک آپ نے پہنچانا ہے وہ ہم آپ کو اس کے وجہ سے ہم آپ کے پاس وہ مواد پہنچا سکیں. آج ہمارے پاس بہت سارے لوگ آپ میں سے ٹویٹر یوز کر رہے ہوں گے, اور اس میں ایک اچھا آپشن موجود ہے کہ آپ ان لوگوں کو ٹیگ کر سکتے ہیں جو G20 کے ممالک کے ایڈ ہیں. آپ یورپی یونین کے مختلف ممبران جو یورپین پارلیمنٹ ہیں ان کو ٹیگ کر سکتے ہیں, اور ان سے یہ پوچھ سکتے ہیں کہ آپ دنیا میں انسانی حقوق کے ٹھیکیدار کہلاتے ہیں. آپ دنیا میں یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ دنیا میں لوگوں کو آج یورپی یونین بھی یہ کہتی ہے, یونائٹڈ نیشن بھی یہ کہتی ہے کہ ڈیتھ پینلٹی نہیں ہونی چاہیے, اور ڈیتھ پینلٹی جہاں پہ بھی دنیا میں ہوتی ہے وہ تھرو اے کورٹ پروسیس ہوتی ہے. لیکن وداؤٹ جوڈیشل پروسیس ایکسٹرا جوڈیشل کلنگس آکوپائڈ جموں اینڈ کشمیر میں ہو رہی ہیں, اور وہ کشمیری نہیں کہہ رہے, وہ پاکستان نہیں کہہ رہا, وہ ایمنسٹی انٹرنیشنل کی رپورٹ کہہ رہی ہے, ہیومن رائٹس واچ کی رپورٹ کہتی ہے, اور خود یونائٹڈ نیشن جو ہیومن رائٹس کونسل ہے اس کی رپورٹ سے کہتی ہیں کہ یہ کلنگ جو ہے وہ کسٹوڈیل کلنگ, کارڈینیٹ سرچ آپریشنز کے نام پہ کلنگ, فیک کاؤنٹرز کے نام پہ کلنگز ہو رہی ہیں. تو یہ آپ جہاں پہ انسانی حقوق کی اتنی خلاف ورزی ہو رہی ہے, ہندوستان جنگی جرائم کر رہا ہے, انسانیت کے خلاف جرائم کر رہا ہے, وہاں آپ اس کانفرنس میں شرکت کے لیے جا رہے ہیں. آپ ٹریڈ کو پرائرٹی دے رہے ہیں انسانی بلڈ کے اوپر. آپ یونائٹڈ نیشن کی ریزولیشنز کو وائلیٹ کر رہے ہیں جو آپ نے خود منظور کی, آپ اس میں موجود تھے, آپ نے منظور کی کہ کشمیریوں کو رائٹ ٹو سیلف ڈٹرمینیشن دیا جائے گا, اور ایک متنازع ایریا میں آپ کانفرنس میں جا رہے ہیں. اور اگر کانفرنس میں یہ ممالک شریک پہ ہوتے ہیں اس کے بعد بھی آپ اس کمپین کو لانچ کر سکتے ہیں. اور اس کمپین کا جو سب سے بڑا فائدہ ہوگا وہ یہ ہوگا کہ جب ان ممالک کے اندر انسانی حقوق کے ساتھ دلچسپی رکھنے والے ان کے لوگ جو ہے وہ آپ کی اس کمپین کو پڑھیں گے, آپ کی جو آکوپائڈ کشمیر میں جو ہیومن رائٹ وائلیشن کا ریکارڈ دیکھیں گے, تو خود گورنمنٹ کو, اپنی حکومتوں کو, اپنی پولیٹیکل پارٹیز کو, اپنے ریپرزینٹیٹیو کو وہ انفلوئنس کریں گے کہ آپ ہندوستان کے ساتھ اس طرح کے تعلقات نہ بنائیں. پھر آرٹیکلز آپ لکھ سکتے ہیں, چونکہ پوسٹ گریجویٹ کالج بنیادی طور پہ جہاں پہ پوسٹ گریجویٹ کی کلاسز ہوں اس کا درجہ یونیورسٹی کی طرح ہوتا ہے. آپ اسکالرز ہیں, آپ سب سے بڑا, کسی بھی ملک کا سب سے بڑا انسٹیٹیوٹ آپ ہے, آپ نے اس کیس کو لے کے آگے چلنا ہے, کشمیر کے کیس کو. اور کشمیر کا کیس, کشمیر کا مقدمہ کسی ایک محکمے کا نہیں, کسی ایک شخص کا نہیں, کسی ایک پولیٹیکل پارٹی کا نہیں, کسی ایک نظریے سے تعلق رکھنے والے کا نہیں. یہ ہم سب کا, ہر فرد کا مقدمہ ہے اور ہر فرد کا مسئلہ ہے, اور ہم نے اس کو اپنا ذاتی مسئلہ سمجھ کے اپنا